بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ آج کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جو سیر کروائی اور وہاں خاص نشانیاں دکھلائی، اسے معراج کہتے ہیں۔ واقعہ معراج سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ اور امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو حاصل ہوا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حاصل ہوگا۔ معراج کا یہ مبارک واقعہ بعثت نبوی کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا، لہٰذا آج کے اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، معراج کے مقدس سفر کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے مکان کی چھت کھولی گئی اور جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور مجھے بیت اللہ میں یعنی حرم شریف میں لے کر آئے۔ پھر انہوں نے وہاں میرے سینے کو کھول کر دل نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت اور علم و معرفت کے بے شمار خزانوں سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے دل میں ڈال کر سینہ سی دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک معراج کے وقت 4تھی مرتبہ اس لیے چاک کیا گیا تاکہ آپ میں عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا کی سیر کرنے کی قوت پیدا ہو جائے اور دیدار الہی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرے سامنے براق لایا گیا جو سفید رنگ کا لمبا جانور تھا، قد میں گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے براق کو مسجد کے دروازے پر اس حلقے سے باندھ دیا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام براق باندھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبریل علیہ السلام میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت دین اسلام کو اختیار کیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ نمبر 3، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج کے سفر میں مسجد اقصی سے نکلنے کے بعد
مجھے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف لے چلے، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ ان سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں۔ جواب ملا ان کو خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کرو۔ تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ پھر مجھے حضرت جبریل علیہ السلام اوپر لے کر چلے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں پہلے کی طرح سوال و جواب ہونے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائیوں کو موجود پایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرو۔ تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر اسی انداز سے تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہونا اور نماز کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد مجھے بیر کے عجیب و غریب درخت سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ بیر یعنی بیر کے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر اور اس کے پھل مٹکوں کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی چاہی میری طرف بھیجی اور مجھ سے براہ راست کلام فرمایا، بات چیت کی۔ پھر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر میں اس بلند مقام سے نیچے اترا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر آیا۔ انہوں نے پوچھا تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا رات دن میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور نمازوں کی تعداد میں تخفیف کی یعنی کمی کی درخواست کرو، کیونکہ تمہاری امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بارگاہ خداوندی میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہا اے میرے رب میری امت کے حق میں آسانی فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے حق میں 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ میری درخواست پر 5 نمازیں کم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت اتنی کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گی، تم پھر اپنے رب کے پاس جاؤ اور مزید تخفیف کی درخواست کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی طرح اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب صرف 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دن میں فرض تو 5 نمازیں ہی ہیں، لیکن ان میں سے ہر نماز کا ثواب 10 نماز کے برابر ہے۔ اس طرح 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ پھر میں بارگاہ خداوندی سے واپس ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں صورتحال بتائی۔ انہوں نے پھر وہی مشورہ دیا کہ تم اپنے رب کے پاس جاؤ اور مزید تخفیف کی کمی کی درخواست کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں بار بار اپنے پروردگار کے پاس جا چکا ہوں، اب مجھے دربار خداوندی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔
نمبر 5، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا انمول تحفہ دیا گیا۔ جب ایک دوست اپنے محبوب ترین دوست سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو وہ محبوب واپسی کے وقت اسے گراں قدر تحفے سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر نماز کا انمول تحفہ عنایت فرمایا۔ یہ تحفہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم امتیوں کو ملا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات اور مناجات کا نہایت آسان اور پیارا راستہ ہے۔ بندہ اس کے ذریعے اپنے رب سے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، معراج کے موقع پر جنت کی سیر کرائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر معراج میں مجھے جنت کی بھی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی عمارتیں موتیوں سے بنی ہوئی تھیں اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ اس کے علاوہ جنت کے بہت سے عمدہ مناظر دکھائے گئے۔ نمبر 7، معراج کے سفر میں جہنم کا ایک منظر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب میں معراج پر گیا تو مجھے جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ ان میں ایک منظر یہ تھا کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، معراج کے سفر میں جہنم کا ایک اور منظر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو مجھے جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ ان میں ایک منظر یہ تھا کہ میرا گزر ایک انتہائی بدبودار کنویں کے پاس سے ہوا تو میں نے اس میں تیز چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھی اور ناجائز کام کرتی تھیں۔ نمبر 9، قریش کے سوالات پر بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے قریش کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، سوچنے لگے کہ اتنی سی دیر میں کوئی مسجد اقصی اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس کیسے آ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر میں حتیم میں کھڑا تھا اور قریش مکہ مجھ سے معراج کے سفر کے بارے میں سوالات کر رہے تھے اور بیت المقدس کی وہ چیزیں اور نشانیاں پوچھ رہے تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر میں قریش کی پوچھی ہوئی باتوں کا جواب نہ دے پایا تو یہ لوگ سفر معراج کو جھوٹا دعویٰ سمجھیں گے۔ اس خیال سے میں اتنا سخت پریشان اور غمگین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان اور غمگین نہیں ہوا تھا۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو اس طرح بلند کیا کہ وہ میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میرے اور بیت المقدس کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ قریش مکہ نے بیت المقدس کی جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا میں نے اس کو دیکھ کر بتایا۔ نمبر 10، واقعہ معراج سے ملنے والا ایک سبق۔ اس واقعہ سے
ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، مثلا سود کھانے والوں کا انجام، بدکاری اور زناکاری کرنے والوں کی سزا وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ادارہ دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں حدیث سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ معراج کے سفر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور حکمت و معرفت کے خزانے دل میں بھر دیے گئے۔ دوسری خبر روایت سے یہ دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات براق پر سوار کر کے بیت المقدس لایا گیا۔ وہ براق اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ تیسری بات حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے گئے اور ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے کچھ پیغمبروں سے ہوئی۔ چوتھی بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رات دن میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ 5ویں خوشخبری یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر نماز کا وہ انمول تحفہ عنایت فرمایا جس کے ذریعے بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چھٹی خبر حدیث سے یہ دی گئی کہ جنت کی عمارتیں موتیوں سے بنی ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ 7ویں وعید روایت سے یہ سنائی گئی کہ غیبت کرنے والے جہنم میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کریں گے۔ 8ویں خبر حدیث سے یہ دی گئی کہ جو عورتیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے انہیں جہنم میں انتہائی بدبودار کنویں میں عذاب دیا جائے گا۔ 9ویں بات روایت سے یہ بتائی گئی کہ قریش کے سوالات پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ قریش مکہ نے بیت المقدس کی جس چیز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر بتا دیا۔ 10واں سبق یہ دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ لہٰذا آج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا